अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ है हमेशा की तरह सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक बेरोज़गारों को रोज़गार दे और बीमारों को शिफ़ा दे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। पाकिस्तान हमेशा के लिए बना है, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। आप लोगों से गुजारिश जो की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करने की और अपनी राय का इजहार करने की, ताकि हम लोग उससे कुछ सीख सकें। सबसे पहले जो आपको स्टोरी बतानी है वो है कि इमरान खान साहब ने एक खतरनाक पैगाम दिया है गंडापुर साहब को, लेकिन गंडापुर साहब ने वो पैगाम बाहर आकर अपनी पार्टी को ने दिया। गंडापुर भी अभी इमरान खान को आप जिसे कह सकते हैं कि धोखा देकर डबल गेम करके अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये खबर तो आपको पता है बड़े बाखबर सहाफ़ी ने दी हुई है कि गंडापुर साहब जो हैं वो आज गए या कल गए। तो अब गंडापुर साहब जो है उस खबर को झूठा करने के लिए सर पैर मार रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ भी डबल गेम कर रहे हैं। इसको पता है कि हटाने का फैसला हो चुका है, इसलिए आखिरी दम तक कोशिश वो करना चाहता है कि किसी न किस तरह से वो टिक जाए। इमरान खान ने कल अडयाला से कुछ खास पैगाम भिजवाए जो ट्वीट भी होने थे और अमेरिका में अलियास ग्रुप तक, जबरान अलियास ग्रुप तक जाने थे और 5 गज से पहले ये कुछ खास किस्म का इंतशार चाहते थे। सोशल मीडिया पर आग लगाना चाहते थे ताकि 5 अगस्त का जो प्रोटेस्ट है वो हो सके। गंडापुर ने वो चीजें नहीं की और खान को अंधेरे में रखा और पार्टी को पता चल गया, क्योंकि वो पैगाम किसी और के हाथ भी आया है। मतलब वो जो खान साहब हैं वो भी खान साहब हैं, उन्होंने ये पैगाम गंडापुर साहब के हाथ भी पहुंचाया है और गंडापुर के अलावा किसी दूसरे के जरिए भी वो जो है ना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है और वो पैगाम पहुंचा है, जाहिर है फिर दूसरों से पहुंच गया। तो गंडापुर साहब यहाँ पर भी जो है वो डबल चेक हो गए हैं कि गंडापुर साहब जो है ना वो 2 नंबरी जो है जिसे करते हैं ना 2 नंबरी करते हुए अब ये कह सकते हैं कि पकड़े गए हैं। अब पकड़े गए हैं तो खान साहब कर क्या सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि खान साहब के पास अब करने के लिए है कुछ क्या। बहरहाल अब देखते हैं कि गंडापुर साहब क्या करते हैं। गंडापुर के इम्तिहान जो है वो काफी सख्त शुरू होने वाले हैं। इधर कल बहुत से लोगों ने बताया कि इमरान खान की जानब से न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका में इश्तिहार दिया गया, जिसमें आसम मुनीर के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुहिम की गई है, बहुत खतरनाक हद तक। सबसे अहम बात यह है कि वो इश्तिहार कैसे दिया गया। $1,80,000 पीटीआई के अमेरिका के पास ये इतने पैसे कहाँ आए। अब $1,80,000 का मतलब है कि ये अगर फर्ज किया कि 3 और 3 5 एक करोड़ रुपया बनता है। अब 5 करोड़ रुपया एक अखबार में इश्तिहार देने का, कितनी कापियां होंगी न्यूयॉर्क टाइम की। आप देख लें, अंदाजा कर लें कि इतने पैसे वहां पर लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। मैं तो इसको दहशतगर्दी कहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए इश्तिहार छुपाए, क्योंकि उसके अंदर जो छापा गया वो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, या मैं बल्कि आपको बताता हूँ इसी व्लॉग में उसमें क्या क्या मेन चीजें क्या क्या की गई हैं। इतनी बड़ी रकम पीटीआई का कोई अमेरिका का अहदेदार तो दे नहीं सकता, और ये मुबीना तौर पर रकम वही है जो हमेशा कहा जाता है कि फंडिंग के जरिए आती है। और ये जब फंडिंग होती है तो ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जब कोई लॉन्च की जाती है, उस फंडिंग को करने वाले कौन है ये भी आपको पता है। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ से आई है और आपने देखा होगा जैसे इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया, इमरान खान के साले ने जो है वो भी ट्वीट करने शुरू कर दिए थे। ये रकम वहीं से आई है। इनका ये रकम लगाने का मकसद अमेरिका के सामने पाकिस्तान को बदनाम करने का है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ अमेरिकी हुकूमत के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इनकी जो दाल है वो गली नहीं। इन्होंने मतलब छोटे मोटे जो कांग्रेसमैन और बाकी दूसरे कोई मशीर वगैरह जो हैं उनसे ट्वीटें वगैरह कराई थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब जब बात नहीं बनी तो अब यही तरीका कार है कि पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिका में गंदा किया जाए, ताकि जो अमेरिकन पाकिस्तान हुकूमत के साथ इस वक्त देखिए जो तलकात होते हैं ना वो स्टेट टू स्टेट होते हैं। जब स्टेट के तलकात अच्छे हों तो इस तरह की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट को। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसका पुराना शेवा है, ये अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ सकते। इमरान खान का कंधा इस्तेमाल करके फील्ड मार्शल को निशाना बना रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस इश्तिहार में इमरान खान की जानब से यह कहा गया है कि मैं एडवांस अमरीकी मुफाद का ख्याल रखूंगा, मुझे मौका दिया जाए। अब आप खुद अंदाजा करें कि वो बराह रास्त अमेरिका को पाकिस्तान में रजीम चेंज की दावत दे रहे हैं। जो इल्जाम दूसरों पर लगाता था वही अब खुद कर रहा है, और ये कितना बड़ा जुर्म है, गैर जमहूरी अप्रोच है कि अगर आपको इस मुल्क में देखें, इससे पहले नवाज शरीफ या दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुए, लेकिन किसी ने भी ये वाला जो प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल में किसी ने भी इसको इस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से जो खान साहब है
وہ جو کر رہے ہیں. اچھا اس میں انہوں نے اشتہار میں جو موٹی موٹی چیزیں کی ہیں نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی یہ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو انہوں نے خان صاحب کی جو اشتہار ہے اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان کو جو رہا کرو. 5 اگست کو وزیر اعظم دنیا کے 5ویں سب سے بڑے دنیا کی سب سے بڑے آبادی والے ملک 5ویں کے سب سے مقبول لیڈر جو عمران خان صاحب ہے اس کو فوجی حکومت نے گرفتار کیا گیا ہے اور غیر قانونی طور پر رکھا ہے. 731 دن جیل میں ہو گئے اور 22 گھنٹے روزانہ 6 ضرب 8 فٹ ڈیتھ سیل کی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. بیوی خاندان جو ہے وہ بھی ان کا جیل ہے. حالانکہ خاندان تو کوئی نہیں ہے بیوی ہے بٹ اس کے لیے سارا کچھ بیوی ہے خاندان ہے. اور ساتھ میں بچوں سے بغیر ملاقات جیل میں ہے. انتہائی گرمی ہے اور بغیر بجلی بغیر پنکھے کے انتہائی گرمی میں رکھا ہوا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی پلاننگ ہے. 200 سیاسی جو قیدی ہیں وہ بغیر کسی الزام کے جیلوں میں بند ہیں. مکمل سیاسی تنہائی, میڈیا بلیک آؤٹ, زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی دوائیوں سے محروم. آزاد تب بھی معائنہ نہیں کرایا گیا. کھانے اور پینے میں زہر دینے کا جو ہے وہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا ہے. جو عاصم منیر نے اب تک آئین کو توڑ کر اپنی مدت بڑھائی, عدلیہ کو کچلا, 8 فروری کے انتخابات چرائے, سوشل میڈیا پر پابندی, انٹرنیٹ بند کیا, صحافیوں کو تنگ کیا, فوجی کارروائیوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا, پرام مظاہرین پر فائرنگ, امریکی شہریوں اور پاکستانیوں کو نشانہ بنایا جو حکومت مخالف رائے رکھتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی شہریوں کو بھی بنایا, یہ بھی ساتھ میں انہوں نے ڈال دیا ہے. یہ سب اقدامات ایک ہی مقصد کے لیے ہیں کہ عمران خان کو قید کرنا اور جنرل منیر کے فوج حکومت کو چیلنج کرنے والوں کو خاموش کروانا. عمران خان کا پیغام ہے کہ مجھے اگر جیل میں کچھ ہو جائے تو عاصم منیر کو نہیں چھوڑنا. عالمی برادری سے مطالبات کیے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, اقوام متحدہ جائے, قید خانوں کو دیکھے, آئینی بالادستی کرائے, فوجی انٹیلیجنس کی جو اداروں میں مداخلت ختم کروائی جائے. یہ سب چیزیں کی ہیں. اب آپ ذرا یہ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اشتہار ہے یہ چھاپا گیا ہے. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو میں نے تو جو ٹویٹ کیا تھا میں نے وہی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر فوج کے اور جنرل عاصم منیر کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک جو ہے نا لانچ کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کمپین. ابھی اگر وہاں پہ کی گئی ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی کی جائے گی. اور پیسے کون دیتے ہیں, اس کے پیچھے دماغ کن کا ہوتا ہے, یہ لکھائی اور پڑھائی کن کی ہوتی ہے. یہ شروع دن سے ہی آپ کو پتا, ابھی حافظ عاصم منیر صاحب اس ملک کے, شاید ان کو پتا تھا کیونکہ یہ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ان کے غلط کام کو روک چکے ہیں, غلط ان کے اور میاں بیوی کی کرپشن کو پکڑ چکے تھے, تو ان کو اندازہ تھا کہ بندہ ایماندار ہے, تو انہوں نے ان کے بننے سے پہلے ہی عاصم منیر صاحب کے خلاف جو یہ کام شروع کر دیا تھا اور اب تک جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا میں 5 اگست کے احتجاجی حتمی شکل دے دی ہے. اس کے تحت سوابی موٹر وے انٹرچینج پہ بڑا احتجاج کیا ہے اور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی جانب کوئی ریلی نہیں جائے گی. پی ٹی آئی کے ایم این اے اور پشاور ریجن کے سینئر رہنما عاطف خان کے مطابق 5 اگست کو صوبے بھر میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ پشاور اسلام آباد موٹر وے کے سوابی انٹرچینج پر مرکزی احتجاج ہوگا جس میں مردان, سوابی اور 4 سدہ کے کارکنان شرکت کریں گے. انہوں نے کہا کہ تینوں اضلاع سے کارکنان کی ریلیوں کی شکل میں صوبائی انٹرچینج پر پہنچیں گے, صوبائی انٹرچینج پر پہنچیں گے اور بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کیا جائے گا جو کہ پر امن ہوگا. عاطف خان نے بتایا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تمام اضلاع میں احتجاج ہوگا. پشاور اور ضلع خیبر کا مشترکہ پشاور احتجاج میں ہوگا, جبکہ نوشہرہ کے کارکن جی ٹی روڈ پر خیرہ آباد کے مقام پر جمع ہو کر مظاہرہ کریں گے. یہ خبر پڑھ کے آپ کو کچھ یاد آیا؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کی قیادت کو حکم دیا تھا 5 اگست کا فیصلہ کن تحریک چلانی ہے اور مجھے رہا کرانا ہے, اسلام آباد پر حملہ کرنا ہے, لیکن اب یہ احتجاج کر رہے ہیں اور سورت سوابی انٹرچینج پر. میں نے آپ کو بتایا یہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے یہ اندر سے ملی ہوئی ہے, نہ انہوں نے وہ پروٹیسٹ کرنے ہیں اور نہ یہ وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنا زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رہ سکیں. کیونکہ کسی بھی تحریک انصاف کے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک بھی بندے کو وارہ ہی نہیں کھاتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ باہر آئے گا تو یہ ہمارا جینا حرام کرے گا, اس لیے کسی بھی طرح سے یہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور جب یہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آرام سے سکون سے اندر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں, جو ان کو کرنا بھی چاہیے اندر بیٹھ کے انجوائے. اب حکومت کی حکمت عملی پر بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی اعتبار نہیں, یہ کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے 5 اگست سے قبل حکومت نے پورا فیصلہ کیا ہوا ہے, کریک ڈاؤن ہوگا, جو انتشار کی طرف جائے گا اس کی گرفتاریاں ہوگی. آج اور کل کی رات ان پر بڑی سخت ہے. سخت اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے باز آنا نہیں ہے
اور جب انہوں نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح کر کے کیسے کر کے چلنا ہے، کیونکہ ان کا یہی دھندا ہے، ان کا یہی کام ہے، کیونکہ اگر یہ ان حرکتوں سے اگر باز آ جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ان کا جینا کھانا پینا سب حرام ہو جاتا ہے، اس لیے نہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے، اور حکومت جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا کوئی بھی چانس نہیں دینا چاہتی کہ یہ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کر سکیں جس سے حکومت عوام کوئی ایسے مسائل پیدا ہوں، یہ مسائل پیدا کرے۔ مریم نواز جو ہیں ان کی اگر میں آپ کو اگر بتاؤں کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کس کس چیز پر اس وقت ان کا خیال ہے، تو ایک دن کے میں اگر آپ کو جو ایک دن کا اخبار ہے، ایک دن کے مختلف اخباروں میں جو خبریں چھپی ہیں اس کے مطابق مریم نواز نے ہر گلی محلے میں صفائی عملہ مستقل نظر آنا چاہیے، جنگ اخبار میں خبر چھپی ہے۔ اس کے بعد ایکسپریس نیوز میں چھپی ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں اینجیو پلاسٹی شروع ہو گئی ہے، مریضوں کے لیے 6 اضلاع کے لیے جو ہے وہ وہاں پر کلینک بنائے جائیں گے، یہ بھی مریم نواز کی ایکسپریس نیوز میں چھپی ہے۔ پاکستان اخبار میں بچوں کی سمگلنگ کا خاتمہ اور پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دنیا نیوز میں خبر چھپی ہے کہ مریم نواز سے سعودی سفیر کی ملاقات، دفاعی شرکت داری اور انٹیلیجنس بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پھر 92 میں بلکہ نوائے وقت میں مریم نواز کا ستھرا پنجاب ویسٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع، لائشوں سے بایو گیس بنانے کا جو ہے وہ تجربہ کامیاب ہوا۔ 92 اخبار میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کو انجام تک پہنچائیں گے مریم نواز۔ اچھا جی، سی ایم اس کے علاوہ سی ایم سلوٹ وومن فار دی جوائننگ بارڈر ملٹری پولیس۔ ملٹری پولیس جو ہے اس میں خواتین نے شرکت کی ہے اور ان پر بھی مریم نواز نے ان کو سلوٹ کیا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ڈی جی خان راجہ پور بارڈر ملٹری پولیس میں 53 جو خواتین شامل ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مریم نواز جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے، صوبے کی وزیر اعلیٰ کو دیکھتے ہوئے ایک خاتون ڈرائیور بنی جو کہ ہماری لاہور میں اورنج لائن چلتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جیسے جیسے خواتین کو حوصلہ اور ہمت ملتا ہے کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ اگر خواتین ہے تو دوسری خواتین ہے۔ آپ کو یہ خبریں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ایک دن میں کتنے کام کر رہی ہیں، اور مریم نواز صاحب جو اپنے آفس کا ٹائم ہے کس مصروفیت میں گزار رہی ہیں، کتنی عوام کی فکر ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے ایک نیا منصوبہ، چاہے وہ جو چیزیں مہنگی بیچنے والوں کے خلاف آپریشن ہو، چاہے وہ ناجائز تجاویزات کے خلاف ہو، چاہے وہ ہسپتالوں میں دوائیاں کا ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ یہ جو ڈالا پروگرام ڈالا کلچر تھا ان کو ہو، مریم نواز ایکٹیو ہے کیونکہ یہ ان کا صوبہ ہے اور یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری دعائیں ہمیشہ طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں آباد رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں لنک شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ